میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے لیے میں جب بھی عقیدے کا بیان لے کر بیٹھتا ہوں وہ گفتگو آپ کے لیے مشکل ہوتی ہے، اس کو سمجھنا۔ میں حتی الامکان کوشش کرتا ہوں کہ اس کو آسان کر سکوں، مگر میں صرف یہ سوچ کر کہ آپ کے لیے یہ گفتگو مشکل ہے، اگر اسے چھوڑ دیا جائے تو پھر اسٹیج کی بکواس اور مسجد کے مسند کے درمیان کوئی فرق نہیں رہے گا۔ جس طرح ہمارے اسٹیج یہ چٹکلوں اور لطیفوں کے مرکز بن گئے، گالی گلوچ کے اڈے بن گئے، جہالت بانٹنے کے مراکز بن گئے، اسی طرح اگر مسجد کے ممبر کا بھی استعمال کیا جائے تو پھر جہالت اور عام سے عام تر ہوتی جائے گی۔ اگر آپ کے بارے میں یہ سوچا جائے کہ آپ کے لیے یہ بات مشکل ہے، تو اگر ہم یہی بات اپنے اسکول جانے والے بچے کے تعلق سے سوچ لیں تو ہم کبھی بھی اس کو اسکول نہیں بھیجیں گے، کہ اس کے اپنے وزن سے زیادہ بھاری اور وزنی بستہ اٹھا کر وہ اسکول جاتا ہے، ہم برداشت کرتے ہیں۔ وہ کچھ پڑھنا نہیں جانتا، اس کے باوجود ہم اسے پڑھنا سکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ ایک وقت آئے جب وہ پڑھا لکھا اچھا انسان بنے۔ اسی طرح عوام کی بٹرنگ سے فائدہ نہیں ہوگا کہ آپ کو بٹر لگایا جائے اور آپ کے آگے چلم پکار کر کے اسٹیجوں پر رنگ برنگے کپڑے اور بڑی بڑی پگڑیاں اور لمبی کلگیاں باندھ کر موٹے وزنی لفافے وصول کر کے کھسک لیا جائے۔ اس سے دنیا میں ان مولویوں کا پیٹ تو چل سکتا ہے، مگر آپ کا دنیا میں کوئی بھلا اور آخرت میں کوئی خیر آپ کے لیے اس سے پیدا نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اس مشکل کو آسان کرنے کی کوشش کیجیے۔ یہ مسجد ایک درسگاہ ہے، یہ صرف کانوں کا مزہ لینے کی جگہ نہیں ہے۔ یہ جس طرح عبادت گاہ ہے اسی طرح دانش گاہ بھی ہے، تعلیم گاہ بھی ہے۔ یہ اپنے آپ میں مسجد بھی ہے، مدرسہ بھی ہے، خانقاہ بھی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں یہ دینیات کے یونٹس الگ الگ نہیں تھے، بلکہ سارے یونٹس مسجد نبوی میں یکجا اور مجتمع تھے۔ آج پھر سے مسجدوں کو ان کا وہ مقام لوٹانے کی ضرورت ہے، جہاں آنے والے طالب علم بن کر آئیں، اسٹوڈنٹ بن کر آئیں، لالی پاپ لینے کے لیے نہ آئیں، سیکھ کر جائیں، سمجھ کر جائیں۔ آپ اگر مرتے وقت بھی اگر آپ کے پاس علم کا اتنا ہی حصہ ہے کہ میں تو سیکھ ہی نہیں پایا، تو پھر آپ نے اپنی زندگی ضائع کر دی۔ مسلمان کا ہر قدم سیکھنے والا ہونا چاہیے، تب اللہ کے یہاں چھوٹے گا اگر کوئی کمی رہی تو۔ اگر آپ کو نماز کا طریقہ نہیں آتا اور آپ اسی حال میں مر گئے اور آپ نے سیکھنے کی بھی کوشش نہیں کی، تو آپ اپنی لا علمی کی بنیاد پر چھوٹیں گے نہیں۔ آپ اس صورت میں چھوٹیں گے کہ آپ پوری تندہی کے ساتھ، پوری کوشش، پوری جد و جہد کے ساتھ اگر آپ لگے ہوئے ہیں کہ میں طریقہ صحیح طریقے سے سیکھ لوں اور موت آ گئی اور آپ نہیں سیکھ پائے، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ کی کوشش کی سچائی اور نیت کی للہیت اور اخلاص کی بنیاد پر آپ کو معاف فرما دے۔ لیکن آپ نے سیکھنے کی کوشش ہی نہیں کی کہ یہ تو میرے لیے بہت مشکل ہے، یہ تو میرے لیے بہت مشکل ہے، اور آپ نے یہ سوچ کر سوچا، سیکھا ہی نہیں، تو پھر اللہ کے یہاں آپ کا کوئی بھی عذر قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے گفتگو علم یہ آسان نہیں ہے، علم کبھی بھی آسان نہیں ہے۔ علم کے لیے بزرگوں نے فرمایا جب تک تم اپنا کل نہیں دو گے، سر سے پیر تک، علم حاصل کرنے کے لیے جب تک تم اپنا کل نہیں دو گے، علم اپنا تھوڑا بھی تمہیں نہیں دے گا۔ تم اپنا پورا دو گے، رات دن صبح شام، سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک دو گے،
اسی لیے ہمارا کوئی مولوی کوئی ملا اسٹیج پر کوئی علمی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کیوں؟ اسی لیے کہ وہاں پھر ہڑدنگ نہیں چلے گی, وہاں پھیکم پھاک نہیں چلے گی, اور جب پھیکم پھاک عوام کو نہیں ملے گی تو اس کو دوبارہ جلسے میں بلایا نہیں جائے گا, اس کے پیٹ پر لات پڑ جائے گی. اس لیے جہالت کے پٹارے دین کے نام پر سجائے جانے والے اسٹیجوں سے بانٹے جا رہے ہیں. کیوں؟ اس میں آپ کا بھی بہت بڑا حصہ ہے, اس لیے کہ آپ کو سنجیدگی کے ساتھ دین کا علم نہیں سیکھنا ہے. اس لیے علم کبھی بھی آسان نہیں اور کسی بھی زمانے میں آسان نہیں ہے, اور اسی لیے اس کی قیمت اتنی بڑی ہے کہ علم کو نور کہا گیا ہے. علم کو نور کہا گیا ہے اسی لیے کہ جس چیز کے حاصل کرنے میں جتنی مشقت ہوگی اس کی قیمت اتنی زیادہ ہوگی. جرمن یہ آسانی سے مل جاتا ہے, مٹی آسانی سے مل جاتی, اس کے بھی برتن بنائے جاتے ہیں. سونا بڑی مشکل سے ملتا ہے, اس کے بھی برتن بنائے جاتے ہیں, مگر دونوں کے برتن کا ریٹ ایک نہیں ہے. برتن مٹی کا بھی ہے, برتن سونے کا بھی ہے, مگر دونوں کے ریٹ میں زمین آسمان کا فرق ہے, جبکہ دونوں چیزیں زمین سے نکل رہی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ مٹی کو حاصل کرنا آسان ہے, اس کا برتن سستا ہے. سونے کو حاصل کرنا مشکل ہے, اس کا برتن مہنگا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ ایک نارمل پتھر بھی زمین سے نکلتا ہے, ہیرا بھی زمین سے نکلتا ہے, وہ بھی ایک طرح کا پتھر ہوتا ہے, مگر دونوں کا حاصل کرنا ایک طرح کا نہیں ہے. عام پتھر کو حاصل کرنا آسان ہے, اس کی قیمت کچھ نہیں ہے, آپ ایک ڈھونڈو 1000 ملتے ہیں, لیکن ہیرا اس کو اگر آپ 1000 بھی ڈھونڈنے جائیں گے تو ایک نہیں ملے گا, زندگی کھپانی پڑے گی. لیکن سونا مشکل سے ملتا ہے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسے تلاش نہ کیا جائے, اور ہیرا مشکل سے ملتا ہے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسے تلاش نہ کیا جائے. آپ اپنے اندر علم کی پیاس پیدا کیجئے. مسلمان کا ایک بہت بڑا امتیاز اور ایک بہت بڑی شان ہے کہ وہ اپنی لا علمی کو مٹانے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے. آج سب سے زیادہ اہل سنت والجماعت میں جو بیکاری, مکاری, عیاری, منافقت, فراڈ, مخالفت موجود ہے, عوام سے لے کر ملاؤں میں, مولویوں تک میں, اس کی بنیادی وجہ جہالت ہے. آپ کے پاس جب بھی علم ہوگا جھگڑا کم ہوگا, آپ کے پاس جب بھی نالج زیادہ ہوگا اختلاف ہوگا, مگر آپ کسی کی عزت پر ہاتھ نہیں ڈالیں گے. اس لیے علم کا شوق اپنے اندر پیدا کیجئے تاکہ آپ کے پاس یہ پیمانہ موجود ہو کہ آپ کسی حد تک حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کے لیے لائق بنے اور اس کے لیے تیار ہوں. یہ نہ ہو کہ جو جس طرح کا سنا کر چلا جائے آپ اس پر جو ہے نعرے بازیاں کرنا شروع کر دیں اور حاصل کچھ نہیں. اس لیے علم یہ کبھی بھی آسان نہیں ہے, علم کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے, علم کے لیے کوشش کرنی پڑتی. اگر دین کا علم تو بہت اعلیٰ ہے, آپ دنیا کے علم کے حوالے سے دیکھیے کہ دنیا کا علم حاصل کرنا کتنا مشکل ہے. ایک بچہ جسے آپ کی صحبت کی سخت ضرورت ہوتی ہے, وہ ابھی 3 سال کا بھی نہیں ہوتا اور گھر کا ماحول صبح 7 بجے سے چھوڑتا ہے اور دوپہر 12 بجے آتا ہے. اس کے بعد جب اگلی کلاس میں جائے گا 4 سال کا ہوگا 2 بجے آیا کرے گا, پھر 3 بجے 4 بجے اور 5 بجے آیا کرے گا. کچھ اسکولیں ایسی ہیں جہاں 7 بجے جائے گا 7 بجے آئے گا, ٹیوشن بھی وہیں پڑھے گا, اسکول بھی وہیں پڑھے گا, ٹفن بھی وہیں کھائے گا. کیوں؟ اس بچے کو گھر کیوں چھوڑنا پڑا اس چھوٹی سی عمر میں؟ اس لیے کہ اسے علم حاصل کرنا ہے. اگر دنیا کا علم حاصل کرنے کے لیے ہمارے ان نونہالوں کو, جنہیں ابھی ماں کی آغوش کی ضرورت ہے, ماں کی گود کی ضرورت ہے, گھر کے ماحول کی ضرورت ہے,
اگر دنیا کا علم حاصل کرنے کے لیے انہیں ان بچپن میں، اس کمزوری میں، اس نادانی کی حالت میں اپنا گھر چھوڑنا ان کی مجبوری ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں دین کا علم آپ کو آسانی سے حاصل ہو جائے گا؟ نہیں ہو سکتا۔ اور اسی بنیاد پر ہمارے مدارس میں تعلیم، دین کی تعلیم کا جو برا حال کیا گیا ہے، علمان والحفیظ، کہ جہاں پڑھنے والوں نے، اسے پڑھانے والوں نے بھی لالی پاپ سمجھ رکھا ہے اور پڑھنے والوں نے بھی لالی پاپ سمجھ رکھا ہے۔ مدرسے والوں نے تعلیم کا حاصل یہ سمجھ لیا ہے کہ ہر سال 10، 15، 20، 50 دستار بندی بچوں کی ہونی چاہیے تاکہ چندہ دینے والے دیکھیں کہ یہاں پڑھائی ہو رہی ہے، باقی اللہ مالک ہے۔ اسی لیے یہ بڑے بڑے جبہ و دستار والے جاہل نکل رہے ہیں، جاہل 10 سال پڑھ کر بھی ان کے پیچھے نمازیں درست نہیں، قرآن کی قرات ان کی 10 سال پڑھنے کے بعد بھی درست نہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہی ہے، پڑھانے والا بھی جاہل ہے، اور جب پڑھانے والا جاہل ہے تو پڑھ کے نکلنے والا بھی جاہل ہے۔ اللہ کا خوف نہیں ہے، خوف چندہ دینے والوں کا ہے۔ اللہ کو کچھ نہیں دکھانا، اللہ کے لیے کچھ نہیں کرنا، کرنا سیٹھوں کے لیے ہے، عوام کے لیے، کہ تم ہر سال برابر چندہ دیتے رہو اس لیے کہ ہم تم کو اس کے بدلے میں یہ دستار بندی دکھا رہے ہیں۔ تو انتہائی کم نصیبی ہے اس وقت سنیوں سے بڑا منافق۔ سنیت میں جتنی منافقت اس وقت اور دوغلاپن موجود ہے، مسلمانوں کے درمیان بھی، اسلام کے نام پر پلنے بڑھنے والے فرقوں کے درمیان بھی، کسی اور فرقے کے اندر یہ منافقت موجود نہیں جو منافقت سنیوں میں موجود ہے۔ بڑے سے بڑا مولوی سے لے کر عوام تک منافقت میں مبتلا ہے، دوغلاپن، ایک چہرہ نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہی ہے، جب رب کا خوف ختم ہوتا ہے، چہرہ ایک کب ہوگا؟ جب آپ ایک کو مانیں گے، ایک پر ایمان رکھیں گے، ایک کا خوف اپنے اندر پیدا کریں گے تو آپ کا چہرہ ایک ہوگا۔ لیکن جب ایک سے ڈرنا بند کر دیں گے تو پھر عوام سے ڈرنے والوں کا چہرہ کبھی بھی ایک نہیں ہو سکتا، سیٹھوں سے ڈرنے والوں کا چہرہ کبھی بھی ایک نہیں ہو سکتا، مالداروں سے ڈرنے والوں کا چہرہ کبھی بھی ایک نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ عوام کا چہرہ ایک نہیں ہے، عوام انیک ہے، ایک خدا کی ذات ہے، کبھی نہیں ہو سکتا۔ اسی بنیاد پر یہ پورا دھندا چل رہا ہے۔ اللہ نے توفیق دی تو اس پر تفصیل سے میں گفتگو کروں گا کہ کس طرح دنیا دار کی تجارت پھر بھی اچھی ہے، مگر ملا مولوی جو تجارت کر رہے ہیں وہ کتنی بدترین تجارت ہے دین کے نام پر، جس نے سنیوں کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے، عوام سے لے کر خواص تک کا۔ اس لیے اس کو ہمیشہ یاد رکھیے کہ علم حاصل کرنا یہ آسان نہیں ہے۔ علم حاصل کرنے کے لیے آپ کو اپنا پتا پانی کرنا پڑے گا۔ اگر ABCD سیکھنے کے لیے آپ کے بچے کو اپنی نیند کی مٹھاس چھوڑ کر صبح 7 بجے ماں کی آغوش سے جدا ہو کر اسکول میں جا کر بیٹھنا پڑتا ہے اور اپنے سے بھاری بستے کا بوجھ اٹھانا پڑتا ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ دین کا علم آپ کو آسانی کے ساتھ آپ لالی پاپ چوستے رہیں اور مل جائے، نہیں ہو سکتا۔ اس لیے مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنے اندر علم کی پیاس پیدا کرنی پڑے گی۔ مسلمان جہالت پسند نہیں ہو سکتا، مسلمان جہالت پسند نہیں ہو سکتا، مسلمان ہمیشہ اپنی جہالت کی تاریکی کو دور کرنے کی کوشش میں ہی چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ اسے موت آ جاتی ہے۔ اسی لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے دن ارشاد فرمایا، علم حاصل کرو من المہد الی اللحد، ماں کی آغوش سے لے کر قبر کے گڑھے تک۔ ماں کی آغوش میں کوئی علم حاصل کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے؟ بولیے۔ یا قبر کے گڑھے میں کوئی علم حاصل کر سکتا ہے مرنے کے بعد؟ نہیں کر سکتا، مگر سرکار مبالغہ فرما رہے ہیں، مبالغہ فرما رہے ہیں، حد درجہ شوق دلا رہے ہیں کہ علم کا شوق اتنا پیدا کرو کہ جب تمہارے اندر سیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے، اتنی تڑپ ہو گویا اس وقت بھی تمہارے اندر تڑپ موجود ہے، اور جب
तड़प रखने की सलाहियत बाकी ना हो मरने के बाद, इल्म दीन हासिल करने की इतनी तड़प हो गोया मरने के बाद भी तुम्हारे अंदर तड़प मौजूद है। उतलुबुल इल्म मिनल महद इलल लहद, इल्म हासिल करो मां की आगोश से कब्र के गढ़े तक। और ये वही दीन है और ये वही उम्मत है जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने रहती दुनिया तक के लिए बाकी रहने वाला जो मोजेज़ा अता फरमाया वो इल्म है, किताब है जिसका नाम कुरान है और जिसकी पहली आयत है इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। पढ़ो पढ़ो, इल्म हासिल करो और इल्म हासिल करो। मगर अफसोस हमारे अंदर इल्म की कोई तड़प नहीं। हद ये है, हद एक तो ये है ना कि आप किसी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मकतब, मदरसा में जाकर इल्म हासिल नहीं करते। एक तो ये चीज है। दूसरी चीज ये है कि आप लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके इल्म सीखने के नाम पर भी जो मजलिसें कायम करते हैं, आप उसमें भी ना इल्म सुनना चाहते हैं ना सुनवाना चाहते हैं। ये इंतहाई दर्जे की जिहालत का शौक है। एक तो यह है कि हम इल्म हासिल करने नहीं जाते, दूसरे ये है कि दीन के इल्म के नाम पर हमारे जो इज्तिमाआत होते हैं उनमें भी हमको ना इल्म की बात सुनने का शौक है ना करने वालों को इल्म की बात करने का शौक है। क्यों? इसलिए कि इल्म की बात करने वालों का माल वहां इल्म वाला बिकने वाला नहीं है। वो अगर इल्म की बात करना शुरू करेंगे, आप कोई सुरती घसता हुआ भाग जाएगा उठ के, कोई खर्रा फाकते हुए भाग जाएगा, कोई इधर निकल जाएगा, कोई इधर। अब बात करने वाला अकेले ही स्टेज पर बचेगा और ना ही आइंदा उसको बुलाया जाएगा और ना ही उसको नजराना मिलेगा। तो जाहिर है उसका पेट दीन से लगा हुआ है, वो क्यों अपना नुकसान करेगा। तो वो आपको वही सुनाता है जो आप सुनना चाहते हैं। अल अमान वल हफीज। लिहाजा हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम अगर वाकई मुसलमान हैं तो हमारे अंदर इल्म दीन हासिल करने का सच्चा शौक और सही जज्बा होना चाहिए। जब तक शौक नहीं होगा आप हासिल करने की कोशिश नहीं करेंगे, कोशिश नहीं करेंगे तो हासिल नहीं होगा।